الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذل او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زمین اور آسمان کو، انسانوں کو اور جنات کو ایک اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی بھی ہے اور اس کو چلا بھی اللہ رہا ہے۔ اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ رب العزت ہی قوموں کو ایک دوسرے پر فتح دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں۔ یہ ساری قدرتیں، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ارادوں میں کوئی شریک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ کامل قدرت کی مالک ذات ہے۔ اللہ پاک کے چاہت، اللہ کے ارادوں میں ایک یہ چیز بھی انسانوں نے مشاہدہ کی ہے، دیکھی ہے، جس کو قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا کہ بہت دفعہ تھوڑی سی جماعتیں
بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تاریخ انسانی نے اس بات کا کوئی ایک دفعہ مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب پے در پہ شکستیں ہوئیں اور ان پر ظلم اور جبر ہوا، تو بنی اسرائیل کے لوگ وقت کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہم پہ غلبہ پا رہے ہیں، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں۔ وہ جو ان کے مخالف تھے اس کا نام جالوت تھا۔ جالوت بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بہت مارا، تو اللہ پاک کے نبی نے ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے تم لڑو، اللہ پاک تمہیں فتح عطا فرمائیں۔ اب پہلے تو وہ لوگ تھے تو بنی اسرائیلی، وہ کہنے لگے جی یہ ایک مزدور آدمی ہم پہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ میں کہ یہ میں نے تو مقرر نہیں کیا، درخواست تم نے کی ہے، مقرر اللہ نے کیا، یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے، تو خیر وہ بادل نخواستہ تیار ہو گئے اور ہزاروں لوگوں کا لشکر تیار ہوا جالوت سے لڑنے کے لیے۔ جالوت بہت بڑا بادشاہ تھا، طاقتور خود بھی تھا، لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ اب یہ لوگ جب لڑنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نہر تھی، موسم بھی شدت کا تھا، نہر سے اس طرف جالوت تھا اور ادھر یہ بنی اسرائیل تھے۔ اب جب یہ نہر کے پاس پہنچے تو ان کا جو بادشاہ تھا طالوت، اس نے کہا کہ تم نے اس نہر سے نہیں پینا، پانی نہیں پینا، صرف اتنا پی لو جتنا ایک چلو میں آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ اب لشکر پیاسا، پیاس نڈال، ادھر اللہ کا حکم، امتحان تھا۔ اب اللہ کی شان ہے، لشکر والوں نے منہ لگایا تو پی پی کے ان کے پیٹ پھول گئے، اتنا پی لیے۔ صرف 313 آدمی تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کی اور نبی کی بات کو مانا اور انہوں نے اتنا ہی پیا جتنا انہیں کہا گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بات ماننے کی وجہ سے ان کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور چاق و چوبند بھی ہو گئے، اور باقی جو ہزاروں افراد تھے، ہزاروں، وہ پیٹ ان کے مٹکوں کی طرح باہر آ گئے، کہنے لگی اب ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب یہ کتنے ہیں؟ 313۔ یہ میں غزوہ بدر کی بات نہیں کر رہا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو جالوت کے جب یہ سامنے لشکر ہوا 313 کا، اب جالوت خود ہی بڑا ایک گرانڈیل جثے کا مالک انسان تھا اور پورا جسم لوہے میں غرق تھا۔ راستے میں ایک واقعہ بھی ہوا کہ داؤد علیہ السلام بھی اس کے لشکر میں تھے، لیکن بچے تھے، نوجوان کہنے۔ اب یہ اپنے باپ کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ ظاہر ان کی نظر میں بچے تھے کہ لڑ تو نہیں سکتا، چلو پیچھے سے اسلحہ ہی ان کو پکڑا دوں گا یا کوئی اور ان کی خدمت کر دوں گا۔ اب جب مقابلے کے لیے صفیں سیدھی ہوئی تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صفیں باندھ کے لڑتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے جم جاتے ہیں، اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو دشمن کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو جو جالوت بادشاہ تھا
اس نے اپنے لشکر کو روک دیا، کہنے لگا تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں ان کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں۔ اس نے کہا کوئی نکالو میرے مقابلے میں۔ تو وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ داؤد کو نکالو۔ اب داؤد بچے، اور راستے میں جب داؤد علیہ السلام لشکر کے ساتھ چلے آ رہے تھے تو کچھ پتھروں نے کہا کہ داؤد ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ یہ جو ہم غلیل کہتے ہیں نا، غلیل اس کو عربی میں فلافن کہتے ہیں، یہ بھی ان کے پاس تھی، انہوں نے پتھر اٹھا لی۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے والد کو، بھائیوں کو بلایا اور کہا بھائی اللہ کا حکم ہے کہ جالوت سے داؤد لڑے گا، یعنی داؤد سب سے کمزور اور جالوت سب سے طاقتور، جسمانی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ غلیل۔ داؤد سے پوچھا تم تیار ہو؟ کہ نہیں میں تیار ہوں۔ خیر یہ مقابلہ آئے اور جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے تو میرا مقابلہ کرے گا، تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا، اور غلیل کے ساتھ تو لگتا ہے کسی کتے کا شکار کرنے آیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا دشمن ہے، تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اور تھوڑی سی پیشانی کے قریب اس کی جگہ خالی تھی جہاں پہ لوہا نہیں تھا۔ آج کل آپ اس کو سمجھے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، اس زمانے میں زریں ہوتی تھی اور انسان جو لڑتے تھے پورا لوہے میں غرق ہو کے لڑتے تھے کہ تلوار لگے بھی تو وہ اثر نہ کرے۔ تو داؤد علیہ السلام نے غلیل میں پتھر ڈالا اور اس کو مارا، پہلے ہی نشانہ لگا کہ وہ زمین پہ گر گیا۔ ایسی اللہ کی مدد آئی، فتح آئی۔ اس کے لشکر نے دیکھا جب ہمارا سردار ہی گر گیا ہے، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تو قصہ یہ ہے کہ 313 کو اللہ پاک نے جالوت کے اور اس کے عظیم و شان لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بیان کیا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی دفعہ ایسے ہو چکا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی عظیم و شان جماعتوں پہ غلبہ پا گئیں، ان پہ فاتح بن گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر نکلے۔ صحابہ میں کون ہیں؟ پورے لشکر کے پاس 6 تلواریں، اور ٹوٹل چھوٹے بڑے ملا کے کتنے ہیں؟ 313۔ 2 زریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، 70 کے قریب اونٹ ہیں، اور آپ علیہ السلام ان کو لے کر میدان بدر میں آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو دعائیں مانگی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرے پاس ایک میری محنت ہے جو میں نے اکٹھی کی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا کوئی بندگی کرنے والا نہیں رہے گا۔ ایک ناز میں اللہ سے عرض کیا، حتیٰ کہ آپ کے سجدے میں کمل ہی گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس کرے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی الہا کے ساتھ، زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اللہ پاک نے پھر ان کو اس لشکر پر فتح دی جو شرابیں ساتھ لے کے آئے تھے کہ فتح کا جشن منا کے آئیں گے۔ 313 جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی، اب ظاہر انسان تلوار سے لڑتا ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زیادہ متکبر لوگوں پہ فتح عطا فرما دی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 سے زیادہ وہ گرفتار ہوئے۔ تو یہاں بھی اللہ نے نقشہ دکھایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے احکام کو ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا معنی؟ یعنی پہلے تمہیں حرکت کرنی پڑے گی، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔
ان تنصروا اللہ، پہلے انسانوں سے کہا گیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں، خندق میں پہلے میدان میں آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد جس بارے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ آتی ہے، غیروں کے طریقے پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ میدان بدر میں کیا ہوا؟ جہاد ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ احد میں جہاد ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ خندق میں جہاد ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ تبوک میں جہاد ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ مکہ، فتح مکہ ہوا، جہاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابل جب مسلمان کھڑا ہو جہاد کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر احتجاج کرے گا، احتجاج پہ اللہ کی مدد ہے کہ جہاد پہ؟ بولو، اب تو نظر بھی آنا شروع ہو گیا، اب بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کی مدد احتجاج پہ ہے یا جہاد پہ ہے؟ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، صبر یا جہاد۔ صبر کر لو، مکہ میں صحابہ نے صبر کیا، مدینہ میں جہاد کیا، احتجاج تو کہیں بھی نہیں، صبر یا جہاد۔ تو اللہ رب العزت کے جو ضابطے ہیں نا وہ نہیں بدلتے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلی جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا۔ تو ہم اللہ کے ضابطوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر والے بیچارے 1948 سے یا اس سے بھی پہلے سے احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں۔ اور ریاست مدینہ کا دعوے دار اتنی زبردست شاندار تقریر کر کے آئے UN میں کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید اب جو ہے نا کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو گیا کشمیر، یہاں میں بیان کر رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اتنا جوش تھا اس کی تقریر کی وجہ سے لوگوں میں۔ حضور علیہ السلام افصح العرب ہیں، آپ سے زیادہ بہترین تقریر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تقریروں سے کسی کو آزادی ملتی تو حضور بدر میں کبھی نہ آتے، احد میں کبھی نہ آتے، خندق میں کبھی نہ آتے، کبھی فتح مکہ پہ جہاد نہ ہوتا۔ اچھا جی، اب کیا کرو؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو، کشمیر آزاد ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کرو، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کشمیر والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ بیچارے اٹھتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بن گیا پاکستان؟ پتہ نہیں کس حکیم نے ان کو دعائی دی ہے، اور بندے کے پتروں جہاد کرو، کچھ نہیں ہے تو مکانوں کی اینٹیں گرا کے ان فوجیوں کو مارو، ہندو سے بڑا تو بزدل کوئی نہیں۔ یہ سب کفر کے راستے ہیں، یہ باطل کے راستے ہیں کہ مسلمانوں کو اصل راستے سے ہٹا دیا گیا۔ جہاد کو 20 سال سے ہم سن رہے ہیں، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں جو امریکہ کا دشمن ہے وہی ہماری حکومت کا دشمن ہے۔ کیسا جہاد کیا؟ جو امریکہ کا دشمن ہے وہی ہمارے حکومت والوں کا، فوج والوں کا، وہ بھی دشمن دونوں کا ایک ہے۔ کون سا خاندان، کون سا جبر، کون سا ظلم ہے جو مشرف نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس قوم پہ نہیں کیا؟ اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار کرے، اللہ کرے اس کی موت بھی نہ آئے۔ ہمارے ایک بزرگ اتنے دکھی تھے، کہنے لگے مشرف خدا کرے تو اپنا پیخانہ خود کھایا کرے، تو اپنا پیشاب پیا کرے، تو موت مانگے تجھے موت بھی نہ آئے۔ اتنا اہل علم کو، مجاہدین کو، خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے ان دی لائن آف فائر میں کہ میں نے سینکڑوں مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور ہم نے ڈالر کمائے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا کیا۔ اگر ہم افغانوں کی بات کریں، آج طالبان کی بات کریں، تو آپ یاد رکھیں یہ علامہ اقبال کا نسخہ جو ہے نا، یہ شاید امریکہ کو پتہ نہیں چلا، یا وہ کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکا۔ علامہ اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ افغانوں کو شکست دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حکیم مشرق کا جو نسخہ تھا وہ امریکہ کو شاید استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، یا زور تو لگایا ہوگا، استعمال نہیں کر سکا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ یہ جو افغانوں میں غیرت ہے نا، تم اس کا علاج کرنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ افغانوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کہو دمن سے نکال دو۔ اگر افغانیوں کی غیرت کا علاج کرنا ہے تو بیچ میں سے ملا کو نکالو۔ کیسا علاج بتائیں؟ اب ادھر دیکھو، امیر المومنین کون ہے؟ ملا عمر۔ چیف جسٹس کون ہے؟ ملا عبد الحکیم۔ سپریڈنٹ کون ہے؟ ملا۔ تھانے کا سربراہ ایس ایچ او کون ہے؟ ملا۔ انہوں نے تو کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے مولوی کو نہ بٹھایا ہو۔ اس لیے وہ قوم ناقابل تسخیر ہو چکی۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کہو دمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال تو علاج بتا گیا افغانوں کا، لگتا ہے کسی انگریز کے ہاتھ یہ نسخہ نہیں لگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج طالبان کی فتح پہ خوش ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو آج طالبان کی فتح پہ خوش نہیں ہے، وہ کسی سے جا کے پوچھے اس کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ آج امت مسلمہ کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، افغانوں نے 20 لاکھ کے قریب افغان ذبح ہوئے، 20 لاکھ کے قریب، تب جا کے یہ روشن دن آیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، افغانوں نے 1919 میں برطانیہ کو شکست دی، اور 1999 میں انہوں نے روس کو شکست دی، اور آج 2021 میں طالبان نے پوری دنیا کو شکست دی، پوری دنیا کو۔ 50 ملک ان سے لڑنے آئے تھے، پوری دنیا ان کے پشت پر تھی۔ یہ فتح جو طالبان نے حاصل کی ہے، صرف امریکہ پر فتح نہیں، جرمن پہ فتح نہیں، نیٹو پہ فتح نہیں، یہ پاکستان پہ بھی فتح حاصل کی۔ کیا انہوں نے نیٹو سپلائی کے لیے روٹ نہیں دیے؟ 57,000 حملوں کے لیے ہم نے اپنے اڈے نہیں دیے؟ آج جنرل جو مرضی کہتے پھرے، ان کی بے وفائیاں ان کو یاد نہیں ہے؟ یہ ہیں کون؟ یاد رکھیں، جب سوویت یونین یہاں سے گیا افغانستان سے، تو افغانستان کا جو نظام ہے وہ قبائلی ہے، یہ اس کا قبیلہ، یہ اس کا قبیلہ، اور جس جگہ جو قبیلہ آباد ہے وہیں پہ اس کا ہولڈ ہے۔ تو جب روس یہاں سے دفع ہوا افغانستان سے جنیوا معاہدے کے تحت، تو پھر انہوں نے جو وار لارڈ تھے، انہوں نے ایک ظلم کا نظام کھڑا کیا۔ نہ کسی کی بچی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کے پاس مال محفوظ تھا، اور نہ ہی جو ہے نا کسی کے پاس کوئی امن تھا۔ حتیٰ کہ آپ صرف سبزی لے کے گزریں گے 3 شہروں سے، تو 3 شہروں میں جاتے ہوئے آپ کو 3 دفعہ یا 10 دفعہ جگہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ جتنے قبیلے کے سردار ہوتے تھے وہ اپنے جو ہے نا طور طریقے چلاتے تھے۔ یہ سوویت یونین کے جانے کے بعد مجاہدین جب بیٹھ گئے جہاد کر کے، تو پھر وہاں کے لوگوں نے یہ کام کی، حتیٰ کہ لوگ تنگ ہو گئے۔ ملا عمر کے علاقے میں ایک سردار نے 2 بچیاں کسی کی اٹھائیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا۔ وہ لوگ چیختے ہوئے روتے ہوئے ملا عمر کے مدرسے میں آ گئے۔ یہ بنیادی طور پر امام مسجد تھے، مدرسہ چلاتے تھے۔ یہ کوئی جو ہے نا کیمبرج سے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو مدرسے میں مسجد کے امامت کراتے تھے، ان کے پاس آ گئے۔
تو آگے کہا کہ ہم پہ تو یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ تو امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء کو جمع کیا اور جا کے اس قبائلی سردار سے ان بچیوں کو چھڑایا، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے ایریے میں اسلامی قانون کا نفاذ کیا۔ وہاں کا بے مثال امن دیکھ کر اب ایک نقطہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ پوری دنیا اسلامی نظام کے خلاف کیوں ہے، پوری دنیا اسلامی نظام کے خلاف کیوں ہے، یہ بھی ایک نقطہ آپ سمجھتے جائیں۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اب آپ دیکھیں یہ جو انصاف ہے، ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں، یہ کیا فری میں ملتا ہے؟ پاکستان دنیا میں انصاف کے اعتبار سے 128ویں نمبر پر ہے، اور ہمارے مدرسوں کا نظام پہلے نمبر پر ہے۔ جو محنت دینداروں کے ہاتھ میں آئی ہے اس کا ایک معیار ہے۔ تو ہمیں انصاف ایسا سمجھے کہ ایک ڈالڈا گھی ہے اور بہت مہنگا ہے، ڈالڈا گھی ہے جو صحت کے لیے بھی نقصان ہے اور مہنگا بھی بہت ہے، اور دوسرا دیسی گھی ہے اور فری ہے۔ تو بتائیں جس کو دیسی گھی ملے، فری ملے، وہ ڈالڈا کی طرف دیکھے گا؟ اب طالبان نے، ملا عمر نے کہا کہ اگر اللہ مجھے زمین پر ایک چپے کی حکومت دیں گے نا، میں اس میں بھی اسلام نافذ کروں گا۔ اس علاقے کے بے مثال امن اور انصاف کو دیکھ کر لوگ جو ہے انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے میں بھی آئیں، آپ ہمارے علاقے میں بھی آئیں۔ اس طرح یہ تحریک طالبان کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو۔ یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک تھی، جس کو عربی میں طالب کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹوں نے یہ کام کیے سارے۔ تو اس طرح یہ تحریک جو ہے یہ پھیلتی چلے گی۔ ابھی آپ ریکارڈ کی بات دیکھ لیں کہ اس وقت طالبان کی حکومت کو آئے، آج انشاءاللہ جمعے کے بعد باضابطہ اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان 17-18 دنوں میں پورے افغانستان کو جہاں جہاں ان کی حکومت ہے انہوں نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، اتنا امن واشنگٹن میں نہیں ہے، نیو یارک میں نہیں ہے، اتنا امن جو ہے حتیٰ کہ سعودیہ میں نہیں ہے، جتنا بے مثال امن انہوں نے اس جنگ زدہ ملک کے اندر 18 دن کے اندر لوگوں کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور میڈیا حیران ہے، یہودی حیران ہے، عیسائی حیران ہے کہ اگر دنیا نقشہ دیکھتی رہی تو لوگ تو تقاضا کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ ہمیں یہ نظام چاہیے۔ مین ٹینشن یہ ہے، اس لیے برطانیہ کے ٹونی بلیئر نے کہا، امریکن نے کہا، اور تقریباً سارے نیٹو ممالک اس پر متفق ہیں کہ ہم نظام خلافت کو جو مسلمانوں کا نظام ہے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم جمہوریت قبول کریں گے، بچے جمہورے، کبھی نواز شریف جمہورہ، کبھی عمران خان جمہورہ، ایسے جمہورے ہمیں چاہیے۔ ممبروں کو جب خریدو اور جب چاہو جو چاہو ان سے قانون سازی کروا دو۔ اب آپ دیکھیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے فرمان کو ماننے والے ہیں، لیکن کسی پارٹی کی اکثریت آ جائے، جمہوریت آ جائے، وہ کفریہ کو بل پاس کر لے اکثریت کی بنیاد پر، اسے کو روک سکتا ہے؟ ابھی گھریلو بل پاس ہوا جو اسلام کے خلاف ہے، کوئی رکاوٹ ڈال سکا اس میں؟ کتنے ہی بل ہے۔ اب ساری دنیا زور لگا رہی ہے کہ آپ بھی کوئی جمہوری سسٹم کو قبول کریں، اور طالبان کو کیا کرے؟ خون خوار، تمہارے لیے تو ہے ہی بہرحال۔ تو ملا عمر رحمت اللہ علیہ کی یہ تحریک چلتی رہی، 1995 سے لے کر 2001 تک بے مثال افغانستان میں امن قائم کیا۔ الحمدللہ میں حضرت مولانا شیخ موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں جامعہ اشرفیہ میں نے 20 سال افغانستان کے طالبان کی حمایت کی اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرا ان سے رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا رشتہ۔ وہ ہماری قوم بھی نہیں ہے، ہمارا قبیلہ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ جسد واحد ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ہماری ہمدردیاں ان کے نظام کے ساتھ ہے جو اس نے اسلام کی صورت میں افغانستان میں پہلے 6 سالوں میں نافذ کیا تھا اور اب پھر نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو ان کی قبر سے خوشبوئیں آئیں، میانی قبرستان میں،
وہ کتنے بلند الفاظ فرماتے تھے طالبان کے بارے میں، فرماتے تھے میں طالبان کے وسیلے سے اپنی دعائیں اللہ سے مانگتا ہوں، میں وسیلہ دیتا ہوں اللہ تجھے طالبان کا وسیلہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں وقت کا اتنا بڑا مفسر قرآن محدث اعظم اتنے بلند الفاظ کہتا ہے کہ اللہ تجھے طالبان کا واسطہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ یہ ایسے بزرگ لوگ ہیں، ان کو ہلکا نہ سمجھو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی جو ہے پیوند لگے کپڑوں کو نہ دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ نے پوری دنیا پہ ان کو فتح عطا فرمائی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ سنو، جو وقت کا اس وقت فقیہ الامت ہے، پاکستان کا مفتی اعظم ہے، کیسے بلند الفاظ فرمائے۔ جب ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، 9/11 کا واقعہ ہوا، تو پاکستان سمیت دنیا کفر مسلمان علماء تک ملا عمر کے پاس گئے اور جا کے کیا کہا کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دو، ورنہ یہ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہیں ڈرایا کہ پوری دنیا اتنی زبردست طاقتیں لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہی ہے، بحری بیڑے ان کے پاس ہیں، ہوائی جہاز ان کے پاس ہیں، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے ساتھ ہے، تمہارا دنیا میں ایک بھی حمایتی نہیں، اتنے طاقتوروں کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو ملا عمر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ اکبر، فرمایا کہ کیا مجھے بتاؤ تم، یہ جو اتنی طاقتیں ہم پہ حملہ کرنے آ رہی ہیں، ان کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے؟ اور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک بات دنیا کہہ رہی ہے اور ایک بات اللہ نے فرمائی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے ہمیں تمہیں شکست دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہیں فتح دوں گا۔ بات اللہ کی سچی ہے، امریکہ آئے گا اپنی مرضی سے لیکن جائے گا ہماری مرضی سے۔ یہ اس اللہ کے ولی کے الفاظ تھے کہ دنیا نے اس کا نظارہ دیکھا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں 5-6 سال کے افغانستان کی حکومت کے، اگر میں واقعہ سناؤں تو ٹائم نہیں ہے، ایک میں سنا ہی دیتا ہوں۔ ان کے زمانے میں عدالت تھی جو، اس میں ایک ماں باپ آئے، کہہ لے جی ہمارے بچے نے ہمیں گھر سے نکال دیے، عدالت میں آ گئے۔ تو قاضی صاحب نے معاملہ سنا ان کا، پوچھا بھی کیوں ان کو تم نے ماں باپ کو گھر سے نکالا، جو بھی اس نے بتایا۔ تو قاضی نے، جج نے اس کو سزا یہ دی، کہا کہ یہ جو گڑھا ہے نا، گڑھا وہ جس میں پانی بھرتے ہیں، کہا کہ اس کو جو ہے اس لڑکے کے پیٹ کے ساتھ باندھ دو، اور فرمایا خبردار اگر اس کو اتارا، جب تک تیرے ماں باپ راضی نہیں ہوتے تیری سزا یہی ہے۔ کیونکہ اب ماں باپ کے سامنے بچے کو سزا دیں، چھڑانے بھی پھر ماں باپ ہی آتے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب فیصلے ہوئے۔ وہ خیر اس نے گڑھا باندھ دیا اور دوسرے تیسرے دن ماں باپ کو لے کے حاضر ہو گیا، خدا کے لیے گڑھا کھولو، میں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا۔ تو فرمایا کہ اس ماں کا لحاظ نہیں، تو گڑھا اٹھائے 2 دن نہیں برداشت کر سکا، اس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، 9 مہینے کی تو مشقتیں اس نے پیٹ میں اٹھائی ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ملا عمر کا مہمان ہوا، تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دوسرے دن وہ عدالت میں چلا گیا، کہنے لگا کہ میں اس کا مہمان تھا اور میرے پاس پیسے تھے جو چوری ہو گئے، اس کی تحقیق کریں۔ عدالت نے ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ہاں بھائی یہ تمہارا مہمان تھا؟ کہا ہاں مہمان تھا۔ یہ تم پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے اس کے پیسے چرائے یا تمہارے مہمان خانے سے چوری ہوئی؟ ملا عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کرتا ہوں، مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ آئے عدالت میں، تو ملا عمر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ واقعی یہ میرا مہمان تھا، میرے مہمان خانے میں تھا، لیکن یہ جو سارا اس نے کام کیا یہ ہمیں آزمانے کے لیے کیا ہے، چوری اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملا عمر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اس کے بعد جو پیسے تھے نا اس کو اس نے جلا دیا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی شاہی مہمان ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے بھائی اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، اتنے ڈالر ہیں یا اتنے ریال ہیں، اتنے پیسے، وہ پیسے انٹری کے اندر موجود تھے۔
لیکن اس نے ان پیسوں کو جلا کے نالی میں بہا دیا، لیکن کچھ راکھ جو ہے نا ادھر ادھر اڑ گئی، یہ جو ہے اس کے نشان، یہ میرے ہاتھ میں۔ تو عدالت نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے؟ کہنے لگے بالکل صحیح ہے، میں تو مسلمانوں کا انصاف دیکھنے آیا تھا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے۔ یاد رکھے دین کا ایک شعبہ مضبوط ہوگا تو دین کے دوسرے شعبے مضبوط ہوں گے۔ افغانستان والوں کی مضبوطی، طالبان کی مضبوطی اہل دین کی مضبوطی ہے، اسلام کی مضبوطی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ آج جتنے دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان، یقین کریں سب کے چہروں پہ خوشی کے آثار۔ شام کے مسلمان مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جو طالبان کی فتح پہ خوش نہیں ہے اس کا ایمان خطرے میں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اہل ایمان کی فتح پہ، مسرت پہ خوش ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ کون ہے تو اس سے پوچھو تمہارے دوست کون ہیں، اپنے دوستوں کے نام بتاؤ میں پہچان لوں گا تو کون ہے۔ اگر ہمارے دوست امریکہ ہیں، ہم ان کی فتح پہ خوش ہیں، پھر ایمان سے کیا رشتہ ہے؟ اگر ہم اہل ایمان ہیں اور مسلمانوں کی فتح پہ خوش ہیں، آج آپ افغانستان میں جائیں، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ کوئی یتیم بچہ نہ ہو، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ کوئی شہید کی بیوہ نہ ہو، کوئی چھوٹی قربانیاں لگی۔ آج دنیا کی سپر پاوروں کے گھروں میں، وائٹ ہاؤس میں ماتم برپا ہے کہ ہو کیا گیا، لیکن انہیں چاہیے قرآن کی اس آیت کو پڑھیں، کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرہ۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ چھوٹی جماعتیں، نہتے لوگ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، جن کا بھروسہ صرف اور صرف کس پہ تھا؟ اللہ پہ تھا، یہ فتح طالبان کو دی ہے تو ایک اللہ نے دی، ایک اللہ نے دی ہے، اور آج ہر دنیا کا مسلمان اس پہ خوش بھی ہے۔ یقین کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ میرا آج قرآن مجید ختم ہوا، مکمل ہوا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو نے طالبان کو فتح کی صورت میں مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اس نعمت کی حفاظت بھی فرما۔ اہل اللہ تو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو استحکام نصیب فرمائے اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔